نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں میں صرف ایک بات ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے نشستوں میں نے یہ بات ذکر کی تھی، نبوت کا مسئلہ قرآن مجید کے نصوص سے صراحتاً ثابت ہے۔ ان نصوص میں سے سب سے پہلا نص سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 39، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ تمہارے نارینہ مردوں میں سے لیکن اللہ کے رسول ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں ہے۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بات ذکر کی کہ خاتم کا معنی ہے آخر، جیسا کہ احادیث سے اس معنی کی تائید ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب کہتے ہیں الذی لیس بعد، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو اس کو کہتے عاقب۔ تو احادیث سے خاتم النبیین کا معنی صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتم کا معنی ہے آخر۔ قادیانیوں کا مشہور اعتراض ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہے، معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کا مہر ہے، جس پر وہ مہر ثبت کرے تو وہ پیغمبر ہوگا۔ یہ جو معنی ہے یہ صحیح احادیث کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام میں سے آخر میں ہوں۔ خاتم کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب کہتے ہیں الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم امتوں میں سے سب سے آخر میں ہو۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ خاتم کا معنی آخر ہے، خاتم کا معنی مہر نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بھی بہت ساری روایات سے یہ معنی ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت جابر رضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَقَالَ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، کہ لوگ، کہ میری مثال انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک بنگلہ بنایا، اس کو مکمل کیا، لیکن سوائے ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ کر چلے گئے، باقی سارا محل مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت فختمت بی الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری مثال اس اونٹ جیسی ہے کہ میں آیا، انبیاء تمام انبیاء علیہ السلام کا اختتام مجھ پر ہوا، میں تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں سے ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، کلهم يزعم انه نبي، ان میں سے ہر ایک ہی گمان کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ مسلم، کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم کا معنی آخر ہے، جس طرح کے احادیث سے اور لغت سے یہ معنی مفہوم ہو رہا ہے، لہذا ایسا معنی جو احادیث اور لغت اور سلف کے تفسیر کے خلاف ہو تو وہ معنی مردود ہوگا، اور جو اس معنی کا قائل تو وہ شخص بھی مردود ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے، تسلیمی جواب، کہ چلو مان لیتے ہیں اس کا معنی مہر، لیکن دیکھیے مہر خط کے شروع میں بھی نہیں ہوتا، درمیان میں بھی نہیں ہوتا، آخر میں ہوتا ہے۔ تو اگر معنی مہر کا مان لے تب بھی اس سے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مہر آخر میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا مہر ہے، معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر